اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جو میں آپ سے بات کروں گا، میری سب سے پہلے تو التماس یہ ہے کہ ذرا اس کو بڑا غور سے سنیے گا اور پھر حقائق جانیے گا۔ بڑے تواتر سے ایک شعور اٹھ رہا ہے کہ آٹا چور، چینی چور اور دوائیاں چور۔ تو میں آج آپ کو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ یہ چیز بتاؤں گا، ڈیٹ وائز بتاؤں گا کہ دوائیوں کی قیمتوں کے اندر کون سا شخص ملوث ہے، اور چینی کی قیمتوں کے اندر یا چینی کو ذخیرہ اندوز کرنے یا چینی کے اس کے اندر کون ملوث ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ میری بات کو تحقیق کریں گے تو یہ جو مریم اورنگزیب جو میاؤں میاؤں یا ٹیاؤں ٹیاؤں کرتی پھرتی ہے، تو یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنی جھوٹی عورت ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ذرا دوائیوں کی جانب۔ دوائیوں کی جہاں تک آپ کو میں بات بتاؤں تو جو ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو دوائیاں مہنگی ہو گئی۔ اب دوائیاں مہنگی ہو گئی، اس کے اندر جو تھے پھر وہ جو وزیر صحت تھے ان کو اتنا پریشر بلڈ کیا گیا کہ ان کو تبدیل کرنا پڑا۔ ان پہ تحقیقات ہوئی، لیکن تحقیقات کے نتیجے کے اندر نیب نے ان کو بے قصور قرار دے کے فری چٹ دے دی۔ نہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود کافی دن سے بڑا سخت پریشان تھا کہ جس عمران خان کو ہم جانتے ہیں وہ تو اپنے باپ کے خلاف اگر تحقیقات ہو رہی ہیں تو اس کو بند نہ کرائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بات اب میں آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں وہ سنیں۔ یہ 2018 مئی 2018 کا معاہدہ ہے، مئی 2018، جس کے اوپر اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے سگنیچر موجود ہیں۔ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ را مٹیریل دوائیوں کا بالکل کم پیدا ہوتا ہے، اور اگر پیدا ہوتا بھی ہے تو یہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کس دوائی کے کام آتا ہے، کیونکہ سائنسی تحقیق تو پاکستان کے اندر 40 سال 50 سال سے ہوئی نہیں۔ تو جو دوائی جو تھی، جو گولی جو تھی، ایک مثال لے لیتے ہیں کہ جو گولی جو تھی وہ 10 روپے کی ملتی تھی، اور یہ جو ہمارے ملک کے اندر جو کمپنیاں تھیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں اور نیشنل کمپنیاں، یہ ان کو بنانے سے انہوں نے انکار کیا ہوا تھا، تو وہ جو 10 روپے کی گولی تھی وہ بلیک مارکیٹ کے اندر 100 روپے اور 120 روپے کی ملتی تھی۔ تو اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا شاہد خاقان عباسی، میں نام لے کے بتا رہا ہوں، مئی 2018، اس نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جناب آپ دوائیوں کی قیمتوں کے اندر جو ہے 400% یا 300%، جو بھی انہوں نے معاہدہ کیا تھا، انہوں نے 400% کا اضافے کا معاہدہ کیا تھا، کیونکہ وہ جو کمپنیاں تھیں وہ کہتی تھی کہ جناب اس چیز کی جو را مٹیریل ہے وہ اتنا مہنگا ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ 10 روپے میں نہیں دے سکتے، یہ ہم کم سے کم 40 روپے میں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا اب 40 روپے کا، 10 روپے کی چیز کا 40 روپے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 300% اضافہ ہو گیا۔ اب بات کو آپ سمجھیں، یعنی کہ 1 روپے کی چیز اگر آپ کو 4 روپے میں مل رہی ہے تو 300% اضافہ ہو گیا، 300 روپے اضافہ نہیں ہوا، 300% اضافہ ہو گیا۔ تو یہ معاہدہ جو تھا مئی 2018 کے اندر شاہد خاقان عباسی عرف پہاڑی خچر کر جاتا ہے۔ پہاڑی خچر کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب وہ سوچتے ہیں کہ جناب آگے الیکشن آ رہا ہے، اب ہم نے یہ کر دیا ہے، ایسا نہ ہو تو وہ اس کی امپلیمنٹ روک دیتے ہیں۔ اس کے اوپر شاہد خاقان عباسی کے سگنیچر موجود ہیں۔ جب امپلیمنٹ روکتے ہیں تو اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت آ جاتی ہے۔ جب ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، کیئر ٹیکر حکومت جو ہوتی ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ کرتی نہیں ہے، نہ لے سکتی ہے نہ کر سکتی ہے، تو وہ جو ہوتی ہے وہ آئندہ حکومت کے آنے تک اس کو مؤخر کر دیتی ہے۔ ادھر جو ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کی جسے کہ زیادہ نشستیں جیت کے جب پی ٹی آئی جو ہے وہ برسر اقتدار آتی ہے، تو یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جو مالکان تھے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان جاتے ہیں تو اس وقت کے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے وہ اس کے اوپر فیصلہ دے دیتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے اسے پورا کیا جائے، اور اس لیے یہ دوائیوں کی جو قیمتیں تھیں پھر وہ حکومت کو مجبور ہو کے وہ، کیونکہ سپریم کورٹ کی فیصلہ تھا، ججمنٹ تھا، تو ججمنٹ کے اوپر پھر وہ جو معاہدہ تھا اس سے منحرف تو نہیں ہوا جا سکتا تھا، وہ معاہدہ کرنا پڑا، اور ہو تو پہلے ہی چکا تھا، اس کو امپلیمنٹ کروانا پڑا، جس کی وجہ سے دوائیوں کی قیمت کے اندر ہوش شربہ اضافہ ہوا۔ اب پھر وہی مثال میں آپ دیتا ہوں، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ اس دوائی کی قیمت میں 100 روپے یا 200 روپے 300 روپے اضافہ ہوا ہے۔ جو میڈیا خبر دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ 300% اضافہ ہوا۔ اب میڈیا کی بھی میں آپ کو بات بتاؤں،
سب سے پہلے تو یہ جو دوائی چور کا لفظ تھا، اب آپ اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں، کیونکہ میں پچھلے 6 دن سے اس چیز کی تحقیق کر رہا ہوں کہ چینی کدھر گئی، آٹا کدھر گیا، دوائیوں کی قیمتیں کیوں بڑھی میں. اور آج مجھے جب حتمی طور پہ میں نے جب مختلف ذرائع سے، مختلف محکموں سے، مختلف جگہوں سے جب یہ چیزیں حاصل کی تو یہ مجھے معلوم ہوا، اور یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کیوں ہوا ہے. وہ میڈیا، آزاد میڈیا اس لیے خلاف ہوا ہے کہ جب 2018 کے اندر جب عمران خان کی حکومت آئی تو میڈیا کے 400 ارب روپے حکومت کے اوپر واجب الادا تھے. عمران خان نے آتے کے ساتھ ہی جناب میڈیا کے اوپر وہ لگا دیا کہ ہم ان کو نہ کوئی اشتہار دیں گے، نہ کچھ دیں گے، اور حکومتی کوئی چیز جو ہوگی نہ میری تصویر چلے گی. لیکن میڈیا نے کہا کہ جناب یہ ہمیں پیسے دیں. جب پیسے دیے، اور انہوں نے اس کے لیے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو یہ ایشیا ویک کی ایک رپورٹ ہے، اس کو آپ پڑھ لیں. اچھا، وہ کیا ہوا کہ جناب 10% جو تھے وہ حکومت نے ادا کر دیے اور 90% نہیں. لیکن میڈیا نے جو تھا وہ میڈیا ٹرائل شروع کر دیا، اور میڈیا ٹرائل شروع کرنے کے اندر اپنے پیسوں کے لیے، جس کے اندر ان کے جو مالکان تھے انہوں نے ان کی تنخواہیں روکی ہوئی تھی. جب مالکان نے نچلے طبقے کی تنخواہیں روکی، حالانکہ اس کے اندر حکومت پنجاب نے یہ اشتہارات دیے تھے، یا حکومت پاکستان نے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت دی تھی، بھارت پی ٹی آئی جو تھی، اور پیسہ انہوں نے دیا نہیں، اور قرضے کے اوپر وہ کام کرتے رہے. جیسے میں نے آپ کو ایک کہا تھا نا کہ میاں صاحب جو چینی 50 روپے میں دیتے رہے، وہ 40 روپے کھاتے میں آپ کے لکھواتے رہے. تو یہ سیم میڈیا اس لیے جو تھا عمران خان کے خلاف جو تھا یہ زہر اگلتا. اب آتے ہیں ذرا ایشیا اس کی جانب، کہ ایشیا جو ٹائم ہے اس نے کیا رپورٹ دی ہے. تو ایشیا ٹائم نے ایک رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے اندر اور آئی ایم ایف کا جو ہے اس کو بلیک میل کر رہا ہے امریکہ. امریکہ کس لیے بلیک میل کر رہا ہے؟ کہ امریکہ کہہ رہا ہے، باقاعدہ یہ ایشیا ٹائم کی رپورٹ ہے، ان کا ایک آرٹیکل لکھا ہے اس کے اوپر، ان کے ایک صحافی نے، مائیکل جون ان کا نام ہے گا، انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے گا کہ جناب آئی ایم ایف پاکستان کو قرضے کی شرائط سخت اس لیے کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرضے کی شرائط نرم کر دیں گے، لیکن آپ امریکہ کو ہوائی اڈے پاکستان کے دیں. لیکن ہم ایک غیرت مند قوم ہیں، اور موجودہ وزیر اعظم، کم از کم میں اس بات کے اوپر بالکل تصدیق کروں گا کہ اس نے غیرت دکھایا، اور اس نے کہا بھلے کچھ بھی ہو جائے، وہی جو ایبسولوٹلی ناٹ والا جو لفظ تھا کہ ہم ان کو اڈے نہیں دیں گے، بے شک اگر یہ شرائط سخت کرتے ہیں تو کر دیں، ہم جینا جانتے ہیں، ہم جی لیں گے. تو اس وجہ سے یہ جو ڈالر کی قیمت کے اندر اتار چڑھاؤ آیا اور جو بر وقت ہمیں قرضہ نہ ملا، اس کی یہ وجوہات ہے. اب آتے ہیں ذرا چینی کے اسکینڈل کی جانب، کیونکہ یہ میں تواتر سے آپ کو تینوں چیزیں بتا رہا ہوں. چینی کے اندر یہ میرے پاس ایک اعداد و شمار میں نے جمع کیے ہیں کہ پنجاب میں 51 شوگر ملیں ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ سن 71 سے پہلے پاکستان کے اندر صرف 2 شوگر ملیں تھی. ایک کا نام تھا خزانہ شوگر مل جو 4 سدے کے پاس تھی کے پی کے اندر، اور دوسری کا نام تھا مردان شوگر مل. ان 2 شوگر ملوں سے پورے پاکستان کی چینی پوری ہو جاتی تھی، کیونکہ اس وقت آبادی بھی ہماری کم تھی، اور آبادی کے علاوہ جو تھا ڈیپو کے تھرو چینی ملتی تھی، یعنی کہ بازاروں میں چینی نہیں ملتی تھی، ڈیپوز بنے ہوئے تھے، اور ڈیپو سے آپ کو یعنی کہ کوٹا سسٹم تھا. جو جس گھر کے افراد 8 ہوتے تھے تو 8 افراد کے لیے 6 کلو 600 گرام چینی ملتی تھی 15 دن کے لیے، یعنی کہ پورے مہینے کے اندر 12 کلو کے قریب چینی ملتی تھی. لیکن اب ضیاء الحق کے دور کے اندر وہ سارا کچھ ختم کر دیا گیا، اور چینی کے ڈیپو وغیرہ جو تھے، آٹے کے ڈیپو ختم کر دیے گئے، اور چینی جو تھی وہ بازار کے اندر ملنے لگی، عام دکانوں پہ ملنے لگی، پرچون کی دکانوں پہ ملنے لگی. تو پھر یہ ظاہری بات ہے کہ کاروبار تھا، تو اس کاروبار کے اندر آئے. تو پنجاب کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ 51 شوگر ملیں ہیں. 51 شوگر ملوں کے اندر سے 16 شوگر ملیں جو ہیں یہ شریف خاندان کی ہیں. اس میں حمزہ شہباز، شرباز شریف، نواز شریف کی بیٹی، یہ تمام اس کے اندر شامل ہیں. تو 16 شوگر ہے، حساب لگاتے رہیے گا. 16 شوگر ملیں جو ہیں وہ ان کی نون لیگ والوں کی ہیں. 2 شوگر ملیں جہانگیر ترین کی ہیں، اور باقی جو 15 شوگر ملیں بچتی ہیں، تو وہ جو 15 شوگر ملیں ہیں گی، جو مزید 15 ہیں گی، وہ نون لیگ کے جو سرکردہ رہنما خواجہ آصف کی طرح کے، ان لوگوں کی طرح کے، یہ ان کی ہیں. یعنی کہ تمام 15 اور 16 31 شوگر ملیں جو ہیں
وہ نون لیگ والوں کی ملکیت ہے، اور جو 18 باقی جو شوگر ملیں بچتی ہیں وہ مختلف لوگوں کی ہیں، جس کے اندر آپ کا یہ جو کاف لیگ والے ہیں ان کی ہیں، اور وہ جو جنوبی پنجاب کے جو سرکردہ لیڈر ہیں ان کی ہیں۔ اس کے اوپر جب ایکشن بٹھایا گیا، جب کمیشن بٹھایا گیا، تو کمیشن کو نے جب رپورٹ دی اور ان کو مجرم قرار دیا، تو اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے سبحان اللہ کے اسٹے آرڈر دیا۔ یہ میں نے آپ کو پنجاب کی شوگر ملوں کو بتایا۔ اب سندھ کے اندر آتے ہیں۔ سندھ کے اندر جو ہے 14 شوگر ملیں آصف علی زرداری کی ملکیت ہے، 14 شوگر ملیں، اور 16 شوگر ملیں جو ہیں وہ اومنی گروپ کی ہیں۔ تو 16 اور 14 30 ہو گئی۔ 30 شوگر ملیں بالواسطہ یا بلا واسطہ زرداری صاحب کی ہیں، کیونکہ اومنی گروپ کا اور زرداری کا جو آپس میں تعلق ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے۔ تو باقی ایک شوگر مل وہاں پہ جہانگیر ترین کی ہے۔ یہ ٹوٹل شوگر مل ہے، کیونکہ یہ جو نون لیگ ہے، یہ نون لیگ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک مافیا ہے۔ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت تھی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نیریٹو لائے اور عوام کو سڑکوں کے اوپر لے کر آئے، انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی، لیکن اب یہ زرداری لیگ ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ اور زرداری لیگ کے اندر کیا ہے گا کہ یہ صرف ڈاکو راج ہے، یعنی کہ نون لیگ جو ہے یہ مافیا ہے، اور جو سندھ کے اندر جو اس ٹائم چل رہا ہے وہ ڈاکو راج چل رہا ہے۔ یہ جو میں نے تقریباً آپ کو 90 کے قریب شوگر ملیں گنوائی ہیں، ان 90 شوگر ملوں کے اندر کتنی چینی بنتی ہوگی، اور یہ کتنی انہوں نے ذخیرہ کی ہوئی ہوگی، اور یہ کریشنگ جو انہوں نے نہیں شروع کی ہے، ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ وہ سوچا سمجھا منصوبہ یہ ہے کہ حکومت کے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر مارکیٹ ہے، یہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، حکومت کو ناکام کرنے کے لیے، اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے کس قسم کا گیم کھیلا کہ دنیا کے اندر یہ کرائسس آیا ہوا ہے، تو پاکستان کے اندر یہ کرائسس، جو پاکستان ابھی کرائسس سے فری ہے، تو اس کے اندر اس قسم کا کرائسس لایا جائے کہ جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ڈماڈول ہو جائے۔ لیکن یہ میں پھر آپ کو بتا دوں، آج میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر پہلے بھی بتاتا تھا، جب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، بڑے بڑے صحافیوں نے، کہ حکومت اب گئی تو کب گئی، تو میں نے کہا عمران خان کہیں نہیں جا رہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، یہ تو صرف میں نے آپ کو شوگر ملز کا بتا دیا اور ان مافیاز کا بتا دیا، کیونکہ یہ جو مافیا ہے یہ اتنا تکڑا ہے، اور ان کی معاونت کون کر رہا ہے؟ ان کی معاونت کر رہے ہیں جو یہ سیکٹری اور چیف سیکٹری لیول کے جو لوگ ہیں، جو انہوں نے اپنے دور میں بھرتی کیے ہوئے تھے، یہ ان کو سیکورٹی لیک کرتے ہیں گے ہر چیز کی، حکومت کی، اور یہی جو ہے ان کو آگے سے انفارمیشن دے دیتے ہیں کہ جناب اب یہ ہونے لگا ہے، اور یہ اسی ٹائم جا کے لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیتے ہیں۔ یعنی کہ مہنگائی کی جو اصل جڑ ہے، میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سنیے گا، کہ جو مہنگائی کی اصل جڑ ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں، کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ اس قسم کے قومی مجرموں کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں، ان کو اسٹے دیتی ہیں۔ اسٹے دینے کے بعد جناب وہ مہینوں جو ہے وہ کیس جو ہوتا ہے دبا رہتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ اگر پاکستان میں آپ نے عدالتوں سے انصاف لینا ہے تو آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے۔ تو وہی والی بات ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے غریب عوام کو انصاف پرووائڈ نہیں کر رہی، اور میں نے آپ کو جو یہ حقائق بتایا اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ گوگل پہ جائیں اور شوگر ملوں کے اونرز کے نام نکالیں، پنجاب کے اور سندھ کے، یہ آپ کو نکل آئے گے۔ اس کے علاوہ جو شوگر ملیں ہوں گی وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کن کی ہوں گی۔ یہ میں نے ٹوٹل آپ کو بتایا کہ پنجاب میں 51 اور سندھ کے اندر تقریباً 42 شوگر ملز ہیں، اور یہ کن کی ملکیت ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یعنی کہ حکومت کے اوپر جو مریم اورنگزیب جو تھی، وہ جو ٹاؤں ٹاؤں کرتی پھر رہی ہے کہ سڑکوں کے اوپر، وہ جو بات کرتی تھی کہ چینی چور، آٹا چور اور دوائیوں کا چور، آٹے کے اوپر جو بات رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ میں اپنی اگلی کسی ویڈیو، کیونکہ اس پہ ابھی میری تحقیقات مکمل نہیں ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ دو چیزوں پہ میں نے تحقیق کی، اور باقاعدہ نیب کے کچھ لوگوں سے بھی میں نے آف دا ریکارڈ اور آن دا ریکارڈ باتیں پوچھیں، اور پھر میں نے اپنی بھی تحقیق کی، اور یہ باقاعدہ ڈاکومنٹس موجود ہیں، یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چور مچائے خود شور، اور جب کتی چوروں کے ساتھ مل جائے، کتی سے میرا مراد کون ہے گا؟ میرے مراد وہ معزز عدلیہ ہے۔ آج
لاہور ہائی کورٹ کے جو جج تھے شریف صاحب، وہ آج انتقال کر گئے. اب ان کے لیے بندہ کیا کہے، یہ وہی شخص ہے کہ جو اسٹے آرڈر کے اوپر اتنے سال تک حکومت کو لے گیا. پنجاب حکومت کو، شہباز شریف کو یہ اسٹے آرڈر کے اوپر لے گیا، اور شہباز شریف کو اس کا گٹھ جوڑ بھی ثابت ہو چکا تھا، ثابت ہو چکا ہے اور ثابت ہوتا رہا ہے. لیکن آج وہ مر گیا تو میں پھر وہی والی بات کروں گا کہ کم از کم جتنے مزید جج صاحبان ہیں وہ جنازے میں ضرور جائیں. نماز جنازہ پڑھ کے نہیں آئیے گا، ذرا دفناتے ہوئے بھی دیکھ لیجیے گا کہ وہ کیا ساتھ لے کے جا رہا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ نہیں ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے، قوم پہ بوجھ ہے. تیسرا وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں ہماری عدالتیں یہ اسٹے آرڈر دینا بند کریں مجرموں کو، یہ مجرموں کے ساتھ گٹھ جوڑ بند کریں. یہ جو بھی انہوں نے کک بیک جتنا کمانا تھا کما لیا، اب خدا کے لیے رائے راست پہ آ جائیں. اپنے ججوں کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.